لوگ کہتے ہیں حضور مکہ میں پیدا ہوئے تو وہاں پر تو جشن عید میلاد النبی نہیں منایا گیا، حضور پیدا ہوئے تھے تو میلاد نہیں منایا گیا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ان سے جواب یہ دینا کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے تو مکہ میں صرف کافر ہی کافر تھے سوائے بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے، کون تھا وہاں پر؟ تو کافروں سے پوچھو گے میلاد نہیں منائے تھے، اگر تم بھی انہی کی کیٹیگری کے ہو تو مت مناؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں لیکن حضور جس دن مدینے میں انٹر ہوئے تھے، جس دن مدینے میں داخل ہوئے تھے، ارے چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر کوئی مدینے کی گلیوں میں آ کر دف بجا بجا کر خوشیاں منا رہے تھے، ہم پر مولا کا 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ الحمدللہ اسی بات پر فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر حضور کے آنے پر تم مکہ کے کافروں کی اقتدا کرتے ہو تو تمہیں مبارک، الحمدللہ ہم مدینے کی ان بچیوں کی اقتدا کرتے ہیں جنہوں نے میرے آقا کا استقبال کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور انہی میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ مجاہد اسلام حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی اس ویڈیو کو لے کر کسی دیوبندی نے اس تھمبنیل کے ساتھ دیوبندیوں کے مشہور مولوی جناب الیاس گمن کے کسی اور موقع پر کہے گئے ایک بیان کو اٹیچ کر کے ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی، جو کل ہی مجھے ایک عزیز نے مجھے بھیج کر حکم دیا کہ اس کا جواب ہونا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نشیں موقع ہے، جس کی وجہ سے مصروفیات کا آپ حضرات کو بخوبی اندازہ ہوگا۔ پھر بھی میں نے بمشکل وقت نکال کر اس کا جواب دینا ضروری اس وجہ سے سمجھا تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے کوئی گمراہ ہو اس سے پہلے ہی الیاس گمن کے مکر و فریب کو ظاہر کر دیا جائے۔ اسی مقصد کے تحت عجلت کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ لہٰذا چلیں بلا کسی تمہید کے الیاس گمن کی باتیں سنتے ہیں اور ان کی چالاکیوں اور جہالتوں کے تماشے دیکھتے ہیں، اور پھر ان کے جواب بھی آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سرگودا شہر میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو وہاں ربیع الاول کی خوشی کے حوالے سے بات چلی، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ربیع الاول میں خوش ہونا سرکار کی آمد پہ یہ تو مدینے کا طریقہ ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے تھے تو مدینے والوں نے خوشی میں اشعار پڑھے تھے اور مدینے کی بچیوں نے پڑھے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ تو دیکھیں حضور کے آنے پر خوش ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ بڑے تھے یا بچیاں تھیں؟ کہا جی بچیاں۔ تو میں نے کہا تم بڑوں والی خوشی مناؤ نا، بچوں والی کیوں مناتے ہو؟ یہ آپ کی دلیل مان بھی لی جائے تو پھر بچوں والی خوشی ہوئی نا، بچے خوش ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو خوش ہوتے ہیں لیکن آپ کی دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا مدینے کی بچیوں نے جو اشعار پڑھے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر پڑھے تھے یا مکہ سے مدینہ آنے پر پڑھے تھے؟ کہا جی مکہ سے مدینہ آنے پر۔ میں نے کہا آپ جو سرگودہ خوشی منائیں گے حضور کے مکہ میں پیدا ہونے پر یا مکہ سے سرگودے آنے پر؟ کہا جی مکہ سے پیدا ہونے پر۔ تو میں نے کہا آپ کی دلیل کیسے بنی؟ دلیل تو تب بنتی کہ آپ کہتے ہیں کہ جب حضور مکہ سے مدینہ آئے تھے تو مدینہ والوں نے شعر پڑھے تھے، اب حضور مدینہ سے سرگودہ آئے تو ہم شعر پڑھتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس آتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ اس کو دلیل میں پیش کیسے کرتے ہیں؟ مطلب یہ کہ بچیوں نے یہ اشعار چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے مدینہ آنے پر پڑھے تھے نہ کہ پیدا ہونے پر، اس لیے ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اس واقعہ سے دلیل پکڑنا درست نہیں ہے، یعنی دلیل عین عمل کے مطابق ہونا چاہیے نہ کہ دعویٰ کے مطابق، کیونکہ جس شخص کی بات الیاس گمن نے بتائی ہے اس نے دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کے اظہار کا کیا اور اس پر بطور دلیل یہ واقعہ بیان کیا، جسے الیاس گمن نے غلط ثابت کر دیا اور بتایا کہ یہ تو مکہ سے مدینہ آنے پر ہے نہ کہ پیدا ہونے پر، اور لوگ ربیع الاول میں پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، لہٰذا یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہے الیاس گمن کی باتوں کا خلاصہ۔ حالانکہ سامعین یہ الیاس گمن کی پرلے درجے کی جہالت و حماقت ہے۔
دراصل سامعین، دیوبندیوں وہابیوں کی چالاکی یہ ہے کہ جب یہ لوگ ہم سنیوں پر اعتراض کرتے ہیں تو بالکل جاہلانہ طریق کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب خود ان دیوبندیوں پر اعتراض کوئی ہوتا ہے تو وہی اصول جس کو یہ ہم سنیوں کے مقابلے میں رد کر دیتے ہیں، اسی مردود اصول کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ دیوبندی وہابی جواب دیتے ہیں، جس پر کئی مثالیں انہی دیوبندیوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مثلا جہاد کے متعلق قرآن مجید کی آیتوں کو اور احادیث مبارکہ کو یہ دیوبندی وہابی اپنی تبلیغی جماعت پر بطور دلیل پیش کرتے پھرتے ہیں، اور جب اس پر اہل علم کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے تو کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متینے کنبا جوڑا کا مکمل آئینہ یہ دیوبندی وہابی بن جاتے ہیں، اور کھینچ تان کر قرآن مجید کی ان آیتوں کو جو جہاد کے متعلق ہے انہیں، اور جو احادیث جہاد کے متعلق ہے انہیں بھی تبلیغی جماعت پر پیش کرنے کو درست ٹھہراتے ہیں۔ لیکن یہ دیوبندی وہابی جب ہم سنیوں سے بات کریں گے تو دلیل دعوے کے مطابق نہیں بلکہ عین عمل کے مطابق ہونے کا یہ لوگ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، یا پھر اسے نادرست ٹھہرا دیتے ہیں۔ کیا یہ دوغلاپن نہیں ہے؟ دیوبندیوں، جب تم خود کہتے ہو کہ دلیل ویسی ہی دو جیسا عمل کرتے ہو، تو پھر تبلیغی جماعت پر جہاد والی آیات و احادیث کو کس منہ سے فٹ کر دیتے ہو؟ اور جب فٹ کر دیتے ہو تو پھر ہم سے عین عمل کے مطابق دلیل طلب کرتے وقت تم لوگ اپنی غیرت کہاں بیچاتے ہو؟ سامعین، یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے جماعت تبلیغ پر اعتراضات کے جوابات۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر آپ صاف دیکھ سکتے ہیں اشکال نمبر 1، جہاد کی آیات و احادیث کو تبلیغ پر محمول کرنا، اور پھر اس کے تحت اس اشکال کا جواب دیا گیا ہے جس میں الیاس گمن کے اصول کو جوتے کی نوک پر اڑا دیا گیا ہے۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 24 پر اشکال نمبر 2 میں مسلمانوں کے پاس جماعتیں بھیجنا بدعت ہے، یہ لکھا ہوا آپ صاف دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، چونکہ تبلیغی جماعت والے تبلیغ کے نام پر مسلمانوں کے پاس ہی ان کی دولت ایمان کو لوٹنے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے یہ اعتراض ہوا کہ مسلمانوں کے پاس بھیجنا بدعت ہے۔ اس کے جواب میں بھی زکریا کاندھلوی نے الیاس گمن کے اس اصول کو جو اس نے اس ویڈیو میں اپنا کر اپنی جہالت کا الو سیدھا کیا ہے، اس اصول کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 26 پر عنوان ہے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے صحابہ کے وفود، اور پھر اس کے تحت جو لکھا ہے اس میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ ہمارے یہاں دین سکھانے کے لیے چند لوگوں کو بھیج دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا۔ اب الیاس گمن کے اصول کے مطابق بات کریں تو یہ ہوگا کہ وہاں تو دین سکھانے والے کو بھیجنے کی گزارش کی گئی، لیکن تبلیغی جماعت والے تو زبردستی مسجدوں میں گھس کر زبردستی لوگوں کو مسجد آنے اور نمازی کو بیٹھے رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پھر کیسے یہ دلیل درست ہوگی؟ یہ دلیل تو الیاس گمن کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، اور اگر یہ ٹھیک اور درست ہے تو الیاس گمن نے جو جہالت کی ہے اسے غلط قرار دینا ہوگا، اور مکہ سے مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے پر خوشی کے اظہار کو ربیع الاول میں خوشی منانے پر دلیل دینے کو درست قرار دینا ہوگا۔ سامعین، اب دیکھیے دیوبندی کیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سامعین، اس کتاب میں ایسا اور بھی بہت کچھ بطور دلیل پیش کیا گیا ہے جو الیاس گمن کے اصول کے مطابق ناقابل قبول اور ناقابل استدلال ہے، جسے میں بخوف طوالت قصداً چھوڑ دے رہا ہوں کہ عقل مند را اشارہ کافی است۔ چلو، میں نے کہا اگر آپ اس دلیل کو مان بھی لیا جائے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جس دن آئے اس دن انہوں نے اشعار پڑھے، اس کے بعد حضور مکہ چلے گئے تھے یا مدینہ رہے تھے؟ کہا جی رہے تھے مدینہ۔ میں نے کہا کتنے سال؟ کہا 10 سال۔ میں نے کہا 10 سال آپ رہے تو کیا ہر سال جب حضور پہلے دن مدینہ آئے تھے جب وہ دن آتا تو ہر سال مدینے والے جشن مناتے تھے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا آپ ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ انہوں نے حضور کے آنے پر ایک بار اشعار پڑھے، تم ہر سال جشن مناتے ہو، تو یا تو وہ بھی ہر سال 10 سال مناتے رہتے تو آپ بھی بنا لیتے، تو دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ مجھے آپ دلیل سمجھاؤ۔ سامعین و ناظرین، الیاس گمن کے اس اصول کو ذہن میں رکھیں اور پھر وہی کتاب جماعت تبلیغ پر اعتراضات کے جوابات کے صفحہ نمبر 26 کو دیکھیں۔ یہ وہ حوالے ہیں جسے زکریا کاندھلوی نے تبلیغی جماعت کی تائید میں پیش کیے ہیں۔ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا گیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو دین سکھائے۔
اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ قیس کی ایک جماعت کی طرف دین سکھانے کے لیے بھیجا، مگر ان دونوں میں سے ایک میں 2 حضرات اور ایک میں اکیلے ایک صحابی کو بھیجا گیا۔ اب بھلا اس سے تبلیغی جماعت جس میں 6-7 لوگوں سے کم نہیں ہوتے، ان کی تائید میں پیش کرنا، یہ تو الیاس گمن کے اصول سے غلط ہو گیا، کیونکہ وہاں تو صرف 1 یا 2 حضرات ہیں، جبکہ یہاں تبلیغی جماعت میں لوگوں کی پلٹن ہوتی ہے۔ پھر اس سے دلیل پکڑنا کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کے علاوہ الیاس گمن کے انداز میں بات کی جائے تو یوں ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک بار بھیجا اور اس میں دنوں کی قید نہیں لگائی کہ 3 دن رہنا ہے، چلہ لگانا ہے یا 1 سال رہنا ہے، تو پھر اسے تبلیغی جماعت کے لیے دلیل بنانا کیسے درست ہوگا؟ تبلیغی جماعت میں تو قید ہے کہ 3 دن، 1 چلہ، 1 سال وغیرہ، تو جو قید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لگائی وہ قید تبلیغی جماعت میں لگائی جاتی ہے۔ اور صحابی رسول کو ایک بار بھیجا گیا، جبکہ تبلیغی جماعت میں ایک ہی شخص کو بار بار بھیجا جاتا ہے، بلکہ تبلیغی جماعت میں ایک ہی شخص کئی بار، بلکہ کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کی زندگی ہی تبلیغی جماعت میں کٹ رہی ہے۔ پھر اس حوالے سے تبلیغی جماعت کے لیے دلیل پکڑنا کیسے درست ہوگا؟ سامعین و ناظرین، اس کے علاوہ بھی تبلیغی جماعت میں ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن کا ثبوت الیاس گمن کے اصول کو سامنے رکھ کر دیوبندی وہابی مرتے دم تک بلکہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، جس کا مطلب صاف یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم سنیوں کے خلاف دیوبندی وہابی جو اصول گڑھتے ہیں، جب خود پر اعتراض ہوتا ہے تو وہ اپنے وضع کردہ ان اصولوں کو جوتے کی نوک پر خود ہی اڑا دیتے ہیں۔ لہٰذا بے مطلب الیاس گمن جہالت جھاڑ کر اپنے اندھ بھکت دیوبندیوں کو تو خوش کر سکتے ہیں، مگر دلائل و حقائق کی دنیا میں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتے، بالکل اسی طرح جس طرح مچھلی خشکی میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی لیے سامعین و ناظرین، ان دیوبندیوں وہابیوں کی مکاری کو سمجھیں اور ان سے لوگوں کو بھی آگاہ کریں۔ خیر، اب دیکھیں یہ جناب آگے کیا کہتے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا خوش ہونا ہم بھی مانتے ہیں، لیکن سوال ہے کہ خوش ہونا کیسے ہے؟ اور پھر مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے نبی کی آمد پر جو ان بچیوں نے اشعار پڑھے تھے اس پہ غور کریں، ان نے کیا فرمایا تھا۔ ان نے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ مدینہ منورہ وہ جگہ میں نے دیکھی ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف لائے نا، اور وہ گھاٹی ہے، پہلے تھوڑی جگہ نیچی ہے، پھر آگے گھاٹی ہے، پھر وہاں سے اترے، اس گھاٹی پر چڑھ کے یوں اترتے ہیں نا، جو ایسے گھاٹی پر چڑھے نا پھر اترے۔ بچیوں نے یوں دیکھا اور شعر پڑھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ وہ دیکھنے والا منظر ہے، لیکن یہ تب ہے جب کوئی بتانے والا بھی ہو نا یہ جگہ کون سی ہے، بتانے والا نہیں ہوتا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کرائے پر زائرین کو لیتے ہیں، زیارتیں کراتے ہیں، پرانا سا مکان ہوگا تو کہیں گے یہ حضرت ابو ہریرہ کا مکان لوگ سمجھتے ہیں پرانا مکان ہے شاید اور کہیں ہوگا۔ مدینہ منورہ میں کعب بن اشرف یہودی کا گرا ہوا پتھروں کا پرانا مکان ہے، میں اس مکان پہ جا کے کھڑا ہوں، آج بھی پتھروں کے کھنڈرات ہے، لیکن عام بندہ اس کو نہیں سمجھتا، نہیں پتہ ہوتا ان جگہوں کا۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا ان بچیوں نے اشعار پڑھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آخری شعر دیکھیں، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس آئے ہیں، اور کیسے آئے ہیں؟ بالامر المطاع، امر آپ کا ہوگا، اطاعت ہم کریں گے، آپ حکم دیں ہم بات مانیں گے۔ تو وہ تو یہ منظر تھا کہ آپ فرمائیں اور ہم مانیں، آپ فرمائیں اور ہم مانیں۔ اس کا معنی یہ ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے، اور نبی پاک کے آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مخلوق کو خالق کی عبادت پر لگا دیں۔ ہمیں بھی چاہیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے اس بنیادی مقصد کو سمجھیں اور مخلوق سے کاٹ کے امت کو خالق کے ساتھ جوڑیں۔ اور مخلوق سے کاٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر کو کہہ دیں بیوی سے الگ ہو جائے، مخلوق سے کٹ جائیں، بیوی سے کہہ دو شوہر کو چھوڑ دیں، مخلوق سے کٹ جائیں، اور بچوں سے کہہ دو باپ سے الگ ہو جائیں، کٹ جائیں۔ کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے، کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ مخلوق میں رہتے ہوئے خالق کو یاد رکھیں، مخلوق میں رہتے ہوئے خالق کو یاد رکھیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے دین کو یاد رکھیں، اور اللہ کو کبھی بھی نہ بھولیں
ہر وقت عبادت کی پوری کوشش کریں۔ سامعین اکرام، یہاں تک الیاس گمن دیوبندی کی ویڈیو تھی جس میں انہوں نے اپنی جہالت کی چال ایسے چلی کہ شروع میں جو دلیل دی گئی اسے رد کرنے کے لیے نہایت ہی احمقانہ اصول گڑھا، جس سے خود دیوبندیت ہی متزلزل ہوتی ہے، کیونکہ الیاس گمن کے اصول سے زکریا کاندھلوی دیوبندی، جو الیاس گمن کی پیدائش سے پہلے کے دیوبندی ہیں، انہوں نے جو جواب تبلیغی جماعت پر وارد ہونے والے اعتراضات کے دیے اس کی تردید ہوتی ہے، جس سے وہ اعتراضات جس کے جواب دیے گئے وہ از سر نو کھڑے ہو کر دیوبندیت کو متزلزل کرتے ہیں۔ اب دیوبندیوں وہابیوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس کی مانے اور کس کو رد کرے، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، مجھے اس سے کیا۔ پھر ویڈیو کے آخری والے حصے میں الیاس گمن نے یہ کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں تشریف لائے اور ان کے آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے، مخلوق کو خالق کی عبادت پر لگا دیں۔ تو سامعین، اس پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم سنی اس کا خیال نہیں رکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے مقصد کو کیا ہم لوگ نہیں دیکھتے اور مخلوق کو خالق کی عبادت پر ہم لوگ نہیں لگاتے؟ بے شک ان کاموں کا اہتمام ہم بھی کرتے ہیں، پھر بے مطلب باتیں کر کے لوگوں کے ذہن کو موڑنا، ان کو دھوکہ دینا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ خیر سامعین، یہ حقیقت تھی الیاس گمن کی اس ویڈیو کی جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اب اس پر آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے خوب شیئر کیجیے تاکہ لوگ اس فتنے سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکیں اور الیاس گمن دیوبندی کی ویڈیو کے ذریعے پھیلنے والی گمراہی کی روک تھام بروقت ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یقیناً اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ سوچئے، اگر ایک بھی بندہ آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے گمراہی سے بچ گیا تو ہمارا یہ ویڈیو بنانا بھی کامیاب رہا اور آپ کا شیئر کرنا بھی کامیاب رہا، اور ممکن ہے یہی ایک عمل ہم سب کی بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔